تو خدا جب دیکھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ خدا میرے اندر جھانکتا ہے. خدا دیکھتا ہے کہ میں دن کو کیا ہوں، میں رات کو کیا ہوں. خدا دیکھتا ہے کہ میں ظاہری طور پہ کیا ہوں اور میں پوشیدگی میں کیا ہوں. جب آپ رات میں ہیں، پوشیدگی میں ہیں، آپ اپنے بیڈ کے اوپر ہیں، وہاں پہ آپ کیا ہیں، یہ خدا دیکھتا ہے. زبور نویس کہتا ہے کہ خدا میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے. جب آپ اپنے بیڈ روم میں اپنے بیڈ پہ اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، ہر انسان اپنے بیڈ روم میں اپنے بیڈ پہ اکیلا لیٹتا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو. اس کی بیوی، اس کا خاوند اس کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا ذہن جو ہے وہ اکیلا ہے. آپ کے پارٹنر کو نہیں پتا آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اس وقت کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف خدا آپ کی چھان بین کر سکتا ہے. میں سب سے سب کچھ چھپا سکتا ہوں، بہت سی چیزیں چھپا سکتا ہوں، لیکن میں اور آپ خدا سے ہماری باطنی زندگی اس کے سامنے کھلی اور بے پردہ ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو پاک بننے کے لیے کہا گیا ہے. کس چیز میں؟ ظاہرہ چیزوں میں نہیں. یہ اچھے ملکوں میں یا تھوڑے بہت پیسے ہوں تو آپ صاف ستھرے تو رہ ہی سکتے ہیں، یہ تو کوئی چیلنج نہیں ہے، یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں اپنی باطنی انسانیت میں پاک بنتے جانا ہے اور روز بروز ہمیں آگے قدم مارتے جانا ہے. بہت سی چیزیں جن کو ہم جو ہے وہ لیبل کرتے ہیں، نیم کرتے ہیں، وہ چیزیں ہیں جو آلموسٹ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے. مجھے اور آپ کو ان سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں میں سے باہر نکلنا ہے. جو بھی میری اور آپ کی پوزیشن ہے، جو بھی میرا اور آپ کا ٹائٹل ہے، ہمیں اپنی پوزیشن سے لیڈ نہیں کرنا. آپ نے اپنے ٹائٹل سے لیڈ نہیں کرنا. آپ کا ٹائٹل اگر پاسٹر ہے، آپ کا ٹائٹل اگر پیرنٹس ہے، تو آپ نے اپنی، یہ آپ کی پوزیشن ہے گھر میں، معاشرے میں. تو آپ نے اپنی پوزیشن اور اپنے ٹائٹل سے لیڈ نہیں کرنا، آپ نے اپنی زندگی سے لیڈ کرنا ہے. لوگ میری اور آپ کی زندگی کو دیکھیں اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ زندگی، یہ بندہ، یہ بندی، یہ عورت، یہ مرد، یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا کا بندہ اور بندی ہے. محض یہاں پہ باتیں کرنے کی بات نہیں ہے. جو مسیحی زندگی ہے وہ سٹیج سے نیچے شروع ہوتی ہے. جو مسیحی زندگی ہے وہ چرچ سے باہر شروع ہوتی ہے. جب کوئی چرچ میں آتا ہے تو وہ بہت بڑا ہی کوئی خراب شخص کیوں نہ ہو، قاتل چاہے کیوں نہ ہو، بہت بڑا نامی گرامی بدماش ہی کیوں نہ ہو، وہ چرچ میں انٹر ہوگا، صاحب آرام سے بیٹھ، وہ بھی آرام سے بیٹھ جائے گا، نو پرابلم. تو آپ کی اور میری جو مسیحی زندگی ہے وہ چرچ سے باہر شروع ہوتی ہے. جو زندگیاں ہیں مجھے اور آپ کو خدا کے حضور میں جانا اور خدا کے حضور میں ٹھہرنا ہے، اور دن اور رات کا کام ہے. یہ کسی خاص پوزیشن کی بات نہیں ہے. مجھے اور آپ کو جب ہم نے خدا اور اس کے کلام کے مطابق سمجھنا اور جاننا ہے اپنے آپ کو، اور اس کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے اور میں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. وہ سیلز مین جو اس چیز کو خود استعمال نہیں کرتا جس کو وہ بیچتا ہے، جس کی وہ بات کرتا ہے، اس پہ کبھی بھروسہ نہ کریں. خدا یسوع مسیح نے جب وہ زمین پہ آئے تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، پرانے عہد نامے کے جو لیڈران تھے، پاسبان تھے، فقیہ تھے، فریسی تھے، ہیرودی تھے، صدوقی تھے، خدا نے کہا کہ تم جو ہے بھاری بوجھ بناتے ہو اور خود ان باتوں کے لیے ان کو انگلی بھی لگانا نہیں چاہتے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں تم پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. ان سے آپ ڈر سکتے ہیں، ان کے پاس بہت سی اور اختیارات ہیں، چیزیں ہیں، لیکن
मसीह ने आके उन सब की जिंदगी के लिए उनको कहा कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। उनका डिलेमा ये था कि वो जानते नहीं थे कि ये खुदा है जो हमारे दरमियान उतरा है। वो ये जानते नहीं थे कि ये मुजस्सम कलाम है जो हमसे बात कर रहा और हमारे दरमियान फिर रहा है। सो मुझे और आपको खुदा और उसकी बातों में आगे बढ़ना है। सो आपकी जो पब्लिक लाइफ है, पब्लिकली आप और मैं जो बात करते हैं, उसका वेट क्या है कि मैं और आप कैसी जिंदगी गुजारते हैं। अगर मेरी और आपकी जिंदगी और मेरी बातें अलग अलग हैं तो फिर उनका कोई वजन नहीं है। अच्छी बातें करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सब कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं। मैं यहाँ पे प्रीच कर रहा हूं, मैं नीचे आ जाऊं, आप मेरे से ज्यादा अच्छी बातें खड़े होकर कर सकते हैं। सो बातें अच्छी करना जो है ये वेट की बात नहीं है। हमने अपनी जिंदगी से लीड करना है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है ताकि उनमें वननेस हो सके। जब लोग देखें, निगाह करें तो उनको नजर आए कि इसकी बातें और इसकी जिंदगी जो है वो एक है, वो करीब करीब है और वो आप पे ट्रस्ट कर सके।